یہ ایک بڑا ہی فریش پرسپیکٹیو ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاتا کیوں ہے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 11، اس وقت آزمائے گئے سب مومن. سب مومن، یہ مومنوں کی بہت بڑی آزمائش تھی. اور کیا؟ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے ہلا مارے جانا شدت کا. یہ تمام مومنوں کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اب آپ سوچیں کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ ہمت والے تھے، بہت زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا. آپ ان کے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کریں. اس پورے سینیریو میں وہاں پہ کہا جا رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلا مارے گئے. It was a very very difficult time for all of them. تو یہاں سے ہم نے یہ دونوں پرسپیکٹیو سمجھنے. ایک پرسپیکٹیو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ہلاتا ہے. جیسے ہم حیا اور حجاب کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب کور کرتے ہیں تو چیزیں آسان کیوں نہیں ہوتی، چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. گھر والے ناراض، کہیں آنا جانا مشکل، کوئی اپنے لیے کریئر چوائس کرنا مشکل، شادی ایک عذاب بن جاتی ہے. اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ مشکل کہ جی رشتے نہیں آ رہے اچھے مل رہے، اب اس نے پردہ کر لیا. لڑکوں کا بھی داڑھی رکھ لی، یہ حلیہ بنا لیا، اب تمہیں اچھی لڑکی کیسے ملے گی. اور آگے جا کے بھی مشکلات. اگر آپ نے شادی کے بعد پردہ شروع کیا تو شوہر جی پسند نہیں کر رہا. آپ پردہ کر رہے ہیں تو شوہر جو ہے لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے. اچھا ایسے کیسز بھی اب آتے ہیں. میں نے تو یہاں تک اب بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جی مثلاً لیٹ سے بہت جی لوگوں کے سامنے آپ کی واہ واہ ہے، کیا بڑے دیندار ہیں، سب کچھ ہیں، لوگ آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اور وہ جو بیوی ہے وہ گھر میں سفرنگ کے ساتھ ہے. وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو لڑکیوں سے چیٹنگ بھی کرتا ہے، یہ مار پیٹ بھی کرتا ہے، یہ زیادتیاں بھی کرتا ہے، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں بول سکوں. میں کسی سے ہیلپ بھی نہیں لے سکتی کیونکہ ظاہر ہے کسی کو بھی پتہ چل گیا تو میری تو فیملی ایسی ہے، میں کیسے کروں، میں سارے معاملات کو کیسے لے کے چلوں. تو آپ امیجن کریں کہ کتنے ڈیفیکلٹ سینیریو ہوتے ہیں لوگوں کے جس میں وہ اتنے گھرے ہوئے ہوتے ہیں مشکلات میں، کچھ کر نہیں سکتے. میری جاننے والی ہیں اور شی واز ہیونگ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم شادی میں. الٹیمیٹلی ان کی بات ڈیورس تک پہنچ گئی. جب ڈیورس تک پہنچی اور وہ ان کو بہت تنگ کر رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خلا لے لیں یا کوئی ٹروس کے لیے کوئی اگر دیکھنے کا سلسلہ ہے وہ کریں. تو ان کے ہسبینڈ نے لاء پڑھا ہوا تھا، وہ یہاں پہ ہر ریپیوٹیڈ انسان کو جانتے تھے، وہ ہر ایک کے سامنے جا کر اتنی اچھی اپنا پورٹریل دیتے تھے کہ ہر جگہ پہ وہ بیوی جو تھی وہ مشکل میں پڑ جاتی تھی. اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں، میں خاموش رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اللہ نے اس کے لیے پھر فیصلے کر کے آسانی بھی دی. کچھ مشکلات ابھی بھی وہ فیس کرتی ہے، لیکن ایسی چیزیں انسان کو ہلا مارتی ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتی. لوگ مجھے دیکھ کے بڑا جی کہہ رہے ہیں، گلیمرائز کر رہے ہیں، واہ ماشاء اللہ شی سو لکی، اس کا تو ہسبینڈ ایسا، اس کی تو فیملی ایسی، اس ہسبینڈ کی وائف ایسی. اس کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ آزمایا جا رہا ہے، کہاں کہاں پہ اس کی زندگی میں مشکلات ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں جب کوئی آزمائش امتحان آتا ہے اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ شاید صرف صبر کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہم سورہ الاحزاب کی آیات دیکھ رہے ہیں اس میں صبر سے بھی آگے ہمیں بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے. یعنی کچھ ہماری زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جب زندگی آپ کو شیک کرتی ہے تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. ایک انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ اچھا الحمدللہ میرا ایمان مضبوط ہے، ٹھیک ہے میں نے حجاب کیا، میں نے حجاب نہیں چھوڑنا، میں نے حیا کا دائرہ نہیں چھوڑنا، میں اپنی ویلیو سسٹم کے بارے میں بہت کلیئر ہوں، میں نے کس چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے، کس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن جب پریشر آپ کے اوپر آتا ہے نا کسی بھی مشکل میں، اصل آپ کو کیا پتہ چلتا ہے میرے ایکچوئل فیئرز کون سے ہیں، میں کن چیزوں سے ڈر رہی ہوں، کس کا اپروول میرے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں پیپل پلیزنگ، ویسے ہم جنرلی بول دیتے ہیں نا کہ میں شاید پیپل پلیزنگ میں ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا اوپینین میٹر کرتا ہے کہ نہیں میٹر کرتا، یا اللہ کا حکم میٹر کرتا ہے، میں کس چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ 3-4 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں، میں کس چیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ینگ بچی میرے پاس آئی، میرڈ، اور اس نے جب اپنی پوری مجھے سٹوری سنائی تو مجھے اس کو کہنا پڑا. میں نہیں کہنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے اس کو کہنا پڑا
کہ تم اپنے ہسبینڈ کے لیے صرف ایک ATM مشین ہو. جتنا وہ تمہیں ابیوز کر رہا ہے، وہ نہ کام کر رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تم کما کے لا رہی ہو، تم اس کو بزنس شروع کروا رہی ہو، وہ سارے قرضے بھی چڑھا رہا ہے، وہ جتنا پیسہ ہے وہ بھی ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی خوب عیاشیاں کر رہا ہے، تم بچے بھی پال رہی ہو. اور میں نے اسے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اسے چھوڑ دو، لیکن ATM مشین بننا چھوڑ دو، بیوی بنو اور اس پہ ڈالو کہ وہ کمائے اور تمہیں کھلائے. یہ کانسیپٹ نہیں اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں. اس کے اندر اتنے فیئرز تھے میری بچی کا باپ الگ نہ ہو جائے. اس کو پتا تھا وہ کام نہیں کرے گا. وہ کہ میں نے کہا اچھا تم ساری زندگی کام کرتی رہو گی، تم ATM مشین رہنا چاہتی ہو، پھر دکھ منانا چھوڑ دو، پھر اپنے آپ کو بتا دو کہ ٹھیک ہے میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں اور یہ میرا پیسہ میں کماتی رہوں گی، یہ پیسہ کھاتا رہے گا، لیکن میں اس کے ساتھ رہوں گی کیونکہ میرے بچے بھی ہیں اور میں اپنے بچوں کی وجہ سے رہنا چاہتی ہوں. میں کہا پھر کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھے نیند نہیں آتی؟ کیوں کہہ رہی ہو کہ مجھ سے کام نہیں کیا جاتا؟ گھر توڑنے کی میں بات نہیں کرتی. میں بار بار لوگوں کو یہ بتاتی ہوں گھر توڑنا از ناٹ دا سولوشن. ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تو کسی کو بالکل سفرنگ میں جانے دیتے ہیں یا کہتے ہیں گھر چھوڑ دو. یہ نہیں ہوتا. اس کو صحیح کام سکھانا ہوتا ہے، صحیح بات سکھانی ہوتی ہے. شی سیڈ اس کو پتہ ہے میرے پاس پیسے ہیں. میں نے کہا کہیں انویسٹ کر دو، معصومیت سے انویسٹ کر دو. کہہ دو کہ وہ تو میں نے کمیٹی ڈال دی، مجھے لگ رہا تھا ہمارے پہ اتنے قرضے ہیں یا یہ ہے تو میں نے سوچا یہ کر لوں. خود اچھے سے کپڑے خرید کے پہنو کہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو مجھے کپڑے چاہیے. خود اچھا سا کھانا کھاؤ، تم کما رہی ہو. اس کے لیے معصوم بن جاؤ کہ میرے پاس نہیں ہے. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. تم نہیں ناراض ہوگی، تم اس کو باتیں نہیں سناؤ گی، اس سے محبت کا اظہار کرو. مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں چاہتی ہوں آپ کام کریں، میں تو آپ کی کمائی کھانا چاہتی ہوں، میں تو بہت پراؤڈ رہنا چاہتی ہوں اس معاملے میں. دیکھیں ہمیں صحیح طریقے نہیں آتے کہ ہم کیا کریں. تو جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی ریویلر. یہ ہماری شناخت ہمیں دیتے ہیں کہ تم ہو کیا، تم کیا کر سکتی ہو. اچھے ڈاکٹر کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جی کرائسس کو وہ ہینڈل کر لیں. ہم ہاسپٹل میں یہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر کوئی ڈیفیکلٹ کیس آتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں کہ نہیں. جس کے نہیں پھولتے اس کو ہم نے یہاں پہ اسپیس دینی ہے کہ وہ دیکھے پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ کام کرے. ٹھیک ہے نا. اور بھی سینیریوز میں ڈرائیور کون سا رکھیں گے؟ جب کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، گاڑی خراب ہو جائے یا کوئی بہت ریش چلا رہا ہے اس کے ارد گرد، یا لگتا ہے کہ کوئی ایک دم خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، تو وہ کیسے اپنے نروس کو کنٹرول کرتے ہوئے چیزوں کو مینیج کر لیتا ہے. کون سی ماں جو ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں گھر میں، یا خاتون خانہ جو ہوتی ہیں جو کرائسس آئے تو خود چیخنا چلانا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس میں دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ابھی یہ جیسے میں دیکھ رہی تھی کلپ، اور اکثر ہوتا ہے نا جیسے کوئی ارتھ کویک کا، ابھی فلپینز میں جیسے ارتھ کویک آیا، تو اب دیکھیں اس میں جو چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہیں، وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچرز کتنی اسٹیبلٹی سے ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. کرائسس آ گیا نا، وہ ہمارے جیسا ہو تو ہم چیخیں مارتے ہوئے خود بھاگ جائیں، ہم کہ مجھے تو ہوش ہی نہیں آیا، مجھے تو اتنا ڈر لگا. تو ہم دیکھیں کہ ہماری پرسنالٹی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. سوال آ رہا ہے کیا دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ سے ٹاکسک ہسبینڈ سے کہ میری جان چھڑوا دیں؟ نہیں، آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ٹاکسسٹی کو ختم کر دے یا مجھے اچھی ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ سکھا دے. جان چھڑانے میں یہ نہ ٹاکسک ہسبینڈ تو ختم ہو جائے یا اس سے الگ ہو جائیں، لیکن آپ کے ارد گرد اور کچھ ٹاکسک فیکٹرز آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آزمانا ہے نا. اپنے آپ کو اسکلفل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ فاؤنڈیشنز ہماری صرف تب ایکسپوز ہوتی ہیں جب ہلتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، زلزلہ آتا ہے تو بلڈنگ اگر اسٹرانگ ہوتی ہے تو وہ رہ جاتی ہے، نہیں تو کسی زلزلے میں فوراً پتہ چلتا ہے، وہ اسکینڈل سامنے آ جاتے ہیں. جب کرائسس ہوتا ہے تبھی اسکینڈل سامنے آتے ہیں نا، کسی انسان کا بھی، کسی بلڈنگ کا بھی، کسی ادارے کا بھی، کہ جی دیکھیں جی یہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا. تو پریشر جو ہے وہ کیریکٹر نہیں بتاتا، پریشر کیریکٹر کو بناتا نہیں ہے. پریشر کیریکٹر کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے کہ آپ ہیں کیا، آپ پریشر میں کیا کرتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشر آ رہا ہے تو آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں. کوئی کرائسس جو ہے وہ ہمارے ہڈن فیئرز کو سامنے لاتا ہے، ہمارے اٹیچمنٹ پیٹرنز کو سامنے لاتا ہے، ہماری کن لوگوں پہ اتنی ڈپینڈنس ہے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہماری یقین کی کیفیت کہاں واقعی اچھی ہے، کہاں پہ کمزور ہے، وہ سامنے آتا ہے. ہمارے اندر سے کہاں وونڈز ہیں وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں.
ان کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سک رہے، ان کی وجہ سے ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکے. تو ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ریئل سورس آف سیکیورٹی کہاں سے آ رہا ہے. جب بھی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، جیسی کوئی مشکل آئی ہے، کیا میں نے فوراً قرآن کھولا، فوراً کوئی دعا پڑھی؟ اچھا دیکھیں، لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موقع پہ کیا دعا پڑھنی چاہیے. درود شریف، استغفار، کلمہ، اللہ اکبر، آیت کریمہ، یہ کامن دعائیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ان کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ نہیں سمجھ آ رہا، بس یہ پڑھنا شروع کر دیں. جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ کی مدد آتی ہے. پھر بعد میں آپ آئندہ کے لیے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس موقع پہ کون سی دعا پڑھنی چاہیے. اور اگر آپ نے روٹین میں عادت ڈالی ہے کہ اس موقع پہ یہ دعا، اس موقع پہ یہ دعا، جیسے ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیٹیگرائز کر کے اسکالرز ہمیں بتاتے بھی ہیں، تو ہمارے لیے پھر آسانی ہو جاتی ہے. یا یہ کہ ہم لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً ہم سب سے پہلے کسی کو فون کرتے ہیں. سوشل ویلیڈیشن ہم کتنی لیتے ہیں، ان ہیلدی ریلیشن شپس کی طرف ہم کتنے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا وہ کہتے ہیں ٹراما بانڈنگ، کہ ریلیشن شپ پہلے ہی خراب ہے اور ہم اسی میں اندر زیادہ سے زیادہ گھس رہے ہیں، اسی شخص کے ساتھ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آتی ہے جب مشکلات آتی ہیں کہ میری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے تھی، میرا سٹیٹس کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس بچی کے لیے مشکل تھا، وہ بیچاری بہت رو رہی تھی اور میرے لیے بہت پینفل تھا اس کو یہ بتانا. لیکن میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، I will have to tell you this. تمہیں پتہ ہے اندر سے، تم اسی لیے میرے سامنے بیٹھ کے اس وقت سے کنٹینیوس رو رہی ہو. لیکن تمہارے لیے یہ جو بٹر ٹروتھ ہے نا، یہی خیر لائے گا جب تم اس کو مان جاؤ گی کہ یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کتنے گھروں میں جب شوہر اگر مار پیٹ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے دراصل میں کام ایسے کرتی ہوں، ان کو غصہ آ جاتا ہے نا، پیار بہت کرتے ہیں لیکن مار بھی دیتے ہیں. نہیں، آپ اس وقت مانیں. یہ جھٹکا آپ کو اپنے آپ کو دینا پڑے گا کہ ہی از ابیوزو. کیونکہ ہمیں ایکچولی سوسائٹی نے یہی سکھایا نا کہ وہی بات ہے کہ یا ادھر یا ادھر، کہ اگر کوئی ابیوزو ہے تو پھر یا تو چھوڑو یا ماریں کھاؤ. جبکہ ایک مڈل پاتھ ہے کہ اگر کوئی ابیوزو انسان ہے، نارسسسٹ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام آج کل لوگ دیتے ہیں، ٹاکسک بھی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ کو اگر ڈائگنوز ہو گیا، آپ اس کے مطابق دیکھیں اس سے میں نے ڈیل کیسے کرنا. ہر ریلیشن شپ کو تو نہیں ہم چھوڑتے. ابھی ایک میرے پاس کیس آیا، وہ مدر جو ہیں بیچاری، وہ کسی نفسیاتی مسئلے کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے ان کی موڈ فلکچویشن بہت رہی اور بچوں کو انہوں نے شاید بہت ڈانٹا بھی. ایک دو دفعہ کوئی ان کا مینک ایپیسوڈ ہوا تو شاید لگو بھی دی. اب وہ بچہ ان کا جو ہے وہ کہیں باہر پڑھنے گیا، وہاں پہ ظاہر ہے وہ پریشان تھا، تو اس نے اپنے پیرنٹ سے کہا کہ میں یہاں پہ کسی سے کاؤنسلنگ کرواتا ہوں، کوچنگ کرواتا ہوں. وہ کوچنگ کروانے گیا اور وہاں پہ جناب وہ جو کوچ تھی، انہوں نے صرف اس کی بات سنی اور اس کو کہا کہ تم بالکل کٹ آف ہو جاؤ. ماں رو رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے بچے سے بات کروں، کٹ آف ہو جاؤ. ماں کے لیے کتنا بڑا ٹراما ہے. ایک تو اس کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، وہ بیچاری اس سے اسٹرگل کر رہی ہے، اوپر سے اولاد کہہ رہی ہے میں تو نہیں ملتا کہ آپ پاگل ہیں. یو آر سک، یو ہیو ہرٹ می، یو ہیو ابیوزڈ می وین آئی واز اے چائلڈ. ہمارے یہاں پہ تو ہر ماں تھپڑ مار رہی ہے بچے کو. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ اگر تمہیں ان کا ابیوز زیادہ فیل ہوتا ہے اور وہ باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی، کیس کر دو ان کے اگینسٹ. کین یو امیجن؟ پھر میں نے اس بچے کو بڑی مشکل سے، شکر ہے اس نے مجھ سے بات کی، ماں بیچاری بار بار کہہ رہی ہے. میں نے اسے سمجھایا، میں کہ دیکھو تم جب چھوٹے تھے، ٹھیک ہے تمہیں کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج نہیں تھا الحمدللہ، لیکن تم بیمار ہوئے ہوگے، کبھی تم نے وامٹ کی ہوگی، کبھی ٹیمپریچر ہوگا، کبھی کچھ. تمہاری ماں نے تمہیں کتنا سنبھالا ہے. اس نے تو نہیں کہا کہ لے جاؤ اس بچے کو، میں نہیں اسے پال سکتی. خیر اب ہمارے ایسے بھی لوگ آتے جا رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں بھی اب کر رہے ہیں. تمہارا خیال ہے اس رویے سے تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈو یو تھنک دا کائنڈ آف روڈ ٹون یو ہیو اٹ از گوئنگ ٹو سیٹل ہر ایموشنز؟ نہیں، اٹس گوئنگ ٹو، وہ اور زیادہ اس کے ایموشنز کو بیچارے کو وہ اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے، اور زیادہ مشکلات جو ہیں اس میں آ رہی ہوں گی. بہت زیادہ یہ مشکل ہوتی ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کن باتوں پہ اپنا ٹرسٹ ڈال رہے ہیں. اصل ٹرسٹ تو ہمیں اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے. آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اگر کوئی بھی فیصلہ کر رہی ہوں اللہ کی خاطر کرنا ہے. جیسے خاتوں پہ حیا، حجاب، میں نے کیوں کرنا ہے؟ میں یونیورسٹی کا پریشر کیوں لوں؟ شادی کا پریشر کیوں لوں؟ کسی فیملی کا پریشر کیوں لوں؟ کیا کرٹیسائز کرے گا؟ اب یہ ساس بہو کے جھگڑے میں بھی کیا، بہو کا موڈ خراب ہے، ساس نے باتیں سناتی، کوئی بات نہیں، بیچاری بوڑھی خاتون ہے، اپنے پتہ نہیں کتنے انہوں نے، ویسے ہم جنریشنل ٹراماز کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کب سے ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں ہیلدی رہنے کے طریقے جو ہیں وہ نہیں آتے.
ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب بھی ایسا مشکل آتی ہے جو ہمیں ہلا مارتی ہے کہ میں نے کس کی تابعداری کرنی. اور آپ اسی کانٹیکس میں سوچیں، غزوہ خندق کے کانٹیکس میں، کہ وہاں پہ وہ لوگ کیسے فیصلے کر رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی جو ہے نا غزوہ خندق ہوتی رہتی ہے کہ ہم ہر طرف سے ٹریپڈ ہیں، ایک راستہ کھلا ہے اور وہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے، اس شخص سے ڈیل کرنا ہے، میں کہ بھی نہیں جا سکتی، فلاں سے بھی نہیں بات کر سکتی، یہ بھی نہیں سنے گا، پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی کام کر سکوں، اور میرے آگے پہاڑ کھڑے. کئی دفعہ جی ماں باپ ایسی جگہ شادی کر دیتے ہیں وہاں پہ جی وہ صحیح گزارا نہیں ہو رہا، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ میں ریفیوز کر سکوں، مجھے کرنی ہے وہاں پہ شادی، میرے ماں باپ کے پاس آپشن نہیں ہے، ایسے بزنس میں ڈال دیا میرے پاس آپشن نہیں ہے. یعنی کتنے کتنے مسئلے ہیں جب آپ لوگوں کے سنتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بہت مشکل کام ہے، اور وہ جو اللہ کا الحلیم ہونا سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بردبار ہے کہ آرام سے سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کے خیال رکھ رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. تو اصل چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں جب ہم جرنی آف ماڈسٹی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے کہ پریشر میں ہم نے اسٹیبل ہونا ہے. جتنا پریشر میں اسٹیبل ہوں گے آپ کو اتنی آسانی ہوگی. جیسے ایک لڑکی کا میرج پرپوزل آتا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت تم اچھی ہو، شاندار ہو، لیکن حجاب کی وجہ سے شادی نہیں ہوگی، تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ میرا ایک ٹیسٹ ہے، اور اس کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے میری لائلٹی کہاں ہونی چاہیے. دیکھیں اندر سے آپ شیکی ہوں گے. میں بھی جب ویزے کے لیے گئی تھی تو مجھے اندر بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ویزا میرا ریجیکٹ ہو گیا تو سب نے باتیں سنانی ہیں اور سب نے مجھے کہنا ہے اور میرے لیے مشکل ہو جانی ہے سچویشن. آپ کو ڈر ہوتا ہے. میں جب نان مسلم کنٹری میں اگر ٹریول کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، مجھے کہاں پہ پڑھنی ہے، کہاں پہ مجھے اکیلے نہیں جانا، کس ٹائم پہ اکیلے نہیں جانا. یہ سیفٹی کی چیزیں، یہ طبعی خوف ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ایسے کیسز، ایسے سینیریوز ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو حجاب پہننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دبنگ ہو گئے، آپ کو پرواہ نہیں رہی کسی کی. آپ کے فیئرز ہوں گے، فرینڈز میں بیٹھتے ہوئے فیئرز ہوں گے، کسی میرج میں جاتے ہوئے فیئر ہوں گے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، اچھا اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ہمارے لیے ایسے کیوں رکھا ہے، اچھا آپ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے. فیمیل زیادہ فیل کرتی ہیں نا. مرد ہو سکتا ہے وہ اپنے حساب سے سوچتے ہو، لیکن ہمیں تو بینگ فیمیل لگتا ہے کہ وہ تو بڑی خوشی کی زندگی، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیں ہی مشکلات ہیں. ان کے بھی ہوں گے نیچرل فیئرز کہ مجھے کیوں قوام بنایا کہ مجھے سارے فیصلے کرنے ہیں اور مجھے کھڑا ہونا ہے، and I need to be present all the time. اسی طرح ورک پلیس پہ اگر آپ ہیں ایک پروفیشنل وومن، ایک خاتون ہیں، تو آپ کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے کہاں کام کرنا ہے، کہاں کام نہیں کرنا. یہ میری چوائس ہونی چاہیے کہ میں نے کس ایکٹیویٹی پہ اپنے ڈریس کوڈ کو کیسے کیری کرنا ہے. میں اپنے ڈریس کوڈ کو جو حیا کے دائرے میں مجھے رکھے، میں گلیمرائز نہیں کروں جسٹ بیکاز میرے پاس باہر سے پریشر آ رہا ہے. اسی طرح سوشلی اگر آپ کو کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو آپ پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ مذاق امپورٹنٹ ہے. ہم تو ان چیزوں سے بھی بہت زیادہ پٹ آف ہو جاتے ہیں. جب یہ والی سچویشن ہوتی ہے جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے نا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جب کسی کو ہلا مارا جاتا ہے شدت سے، وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ٹھہرا لیتے ہیں؟ وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں ویل گراؤنڈڈ رکھتی ہیں، اینکرڈ رکھتی ہیں اس امتحان میں بھی؟ جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اب آگے ہم آیات منافقین کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن ایمان والے تو رہے وہاں پہ. صحیح، بالکل بالکل، امید، ایگزیکٹلی کلیئرٹی. جتنی آپ کے اندر کلیئرٹی ہوگی، آپ کو امید ہوگی، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور آپ کو پتا ہوگا کہ میں صحیح فیصلے کر رہی ہوں، مجھے کس چیز کی فکر ہو. آپ اس پیٹرن پہ چل بھی رہے، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے آپ کو امید بھی مل گئی، ایک دم سے بھروسہ بھی آ گیا. آپ آلریڈی آپ کی لائف میں وہ چیزیں ٹو سم ایکسٹینٹ چل بھی رہی. بالکل، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ چیزیں. اور یہ واضح اللہ کے کہ ہر مشکل کے ساتھ یہ والی چیزیں کو تربیت دیتے ہیں. بالکل، مطلب کسی کو بتانے میں بھی، اپنے اوپر بھی آدمی یاد رکھے. اور یہ میں نے سنا تھا کہ اس میں ہم ہمیشہ ترجمہ کہتے تھے کہ آسانی، تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے آسانیاں ہیں. ابو سفیان کہہ رہے کہ عربوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ سوچیں کہ اس وقت جو صاحب ایمان جو افراد تھے وہاں پہ، ان کو بھی کتنا وہ انشور ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ورک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ہم کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں.
اس سے کوئی حاصل بھی ہوگا کہ نہیں, یہ والی کیفیت ان کی بھی ہوگی. سو کیا چیز ہمیں اینکرڈ رکھتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ تو آتے رہنے زندگی, یہ زندگی کمرہ امتحان ہے, جتنا میرا اسٹرانگ مشن ہوگا اتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا. یعنی آپ اگر نماز پڑھتے رہتے ہیں, آپ اچھے انسان بنتے ہیں, آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, حقوق العباد پورا کرتے ہیں, سب آپ کے لیے واہ واہ کریں گے, ٹھیک, یا آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے معاملات کر رہے ہیں, پیپل آر گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی ود یو. آپ نے اپنے لیے پرسنل ڈیسیجن لیا, میرا جسم میری مرضی, میں ڈریس ایسا پہننا چاہ رہی ہوں, میں اپنا ہیڈ ایسے کور کرنا چاہ رہی ہوں, میرا جسم ہے, میرے جو رائٹس آف پیپل ہیں وہ میں پورے دے رہی ہوں, لیکن میں اپنے لیے پرسنلی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں. لوگوں کو پرابلم شروع ہو جائے گی, لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے, کوئی نہ کوئی بیٹھ کے آپ کو گھر میں سمجھائے گا, آپ کے فرینڈز آپ کو بتائیں گے, لوگ آپ کو ریلز بھیجیں گے, لوگ آپ کو اگزامپل دیں گے, وہ اس نے کور کیا تھا, دیکھو وہ ایسی تھی, وہ ایسی تھی. یعنی مجھے یاد ہے جب میں نے کور کیا تھا تو مجھے یہی بات سب سے زیادہ ہٹ کی, آئی ایم دا سیم پرسن سوشلی, میں ہر ایک سے اچھی طرح بات اسی طرح کر رہی ہوں. میں نے اپنے لیے ڈیسیجن لیا. اگر میں آف سلیوز کا ڈیسیجن لیتی ہوں, پیپل ہیو نو پرابلم. اگر میں موسٹ اسٹائلش کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتی ہوں, بال میرے کھلے ہوئے ہیں, میک اپ میں نے فل کیا ہوا ہے, ویل میچڈ ہوں, پیپل ہیو نو پرابلم کہ دس از ہر لائف. ہاؤ کم جب میں حجاب پہن لوں تو اٹ بیکمز ایوری ونز لائف, جبکہ میرے سوشل اسکلز وہی اسٹینڈرڈ پہ ہیں جو پہلے تھے. کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات پہ؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں تو بولتی ہوں کہ آئی ایم دا سیم پرسن. آپ مجھے بتائیں کہ سوشلی آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی, تو پھر آپ کو اس سے کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ وہ فلاں بندہ ایسا ہے, میں کہ اس فلاں کو چھوڑے نا, میں تو وہ فلاں نہیں ہوں نا. آپ کو کسی فلاں سے پرابلم ہوئی ہے ABCD سے, آئی ایم ناٹ دیٹ پرسن, تو گیو می دا رائٹ اسپیس. جی, ہمیں جواب نہیں دینے آ رہے ہوتے کہ ہمیں اس وقت کیا بولنا چاہیے, کیسے بات کرنی چاہیے, اور اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ زیادہ بڑا مشن ہے, اس لیے زیادہ بڑا اپوزیشن کا ایک آئے گا, فورس آئے گا. مسلمان جب اسٹیبلش ہو گئے ہیں تب آپ دیکھیں کہ ساروں نے کہا بھئی ان کو تو کنٹرول کرو, ان کے اوپر اٹیک کرو, یہ تو ٹھیک نہیں ہونے والا. پھر اسی طرح سے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب آپ کا پرپس کلیئر ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بڑی وائے لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں, بہت زیادہ بڑا آپ کے لیے مسئلہ بنا دیتے ہیں. اگر ایک عورت حجاب پہنتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے جو حجاب پہنا ہے وہ کیونکہ خاندان میں ہمارے سب پہنتے ہیں تو بس اس وجہ سے پہننا ہے, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے جن کی اس میں کلچرلی چلتا ہے. لیکن اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے اللہ سے اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کیا ہے اور اس لیے میں نے حجاب پہنا ہے, تو وہ کیوں مشکل بن جاتی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو, دوسرے لوگ اس کو تھریٹ دیکھتے ہیں. مشرکین اور یہود اور باقی لوگ اپنے لیے اس کو تھریٹ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیسے کامیاب ہو گئے. پھر اسی طرح ہمیں ٹیمپرری چیزیں اور پرماننٹ چیزوں میں بھی فرق پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو پریشر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی زندگی انجوائے کر لوں, لیکن ہمارا ایمان کیا کہتا ہے لانگ ٹرم کانسیکوینسز دیکھو. دنیا میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ کانسیکوینسز کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں, جب حیا کا دائرہ جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے, اور اتنی خرابی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر دوسرے دن میرے پاس کوئی ینگ کپل آتا ہے. اب وہ کپل کیسے ہیں کہ وہ جناب دونوں کے فرینڈز ہیں, کویڈ فرینڈز ہیں, کہ جی کپلز مل کے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں کسی ایک مرد کو کسی دوسری کی بیوی پسند آ رہی ہے, دوسری کی بہن پسند آ رہی ہے, اس کی ماں پسند آ رہی ہے, اور لڑکی بھی کسی نہ کسی کو لڑکوں میں سے پسند کر رہی ہے, اور پھر اس پہ لڑ رہے ہیں. اس پہ ان کو اسلام یاد آ رہا ہے, اس پہ مجھے بیٹھ کے بتا رہے ہیں دیکھیں اسلامکلی رائٹ ہے. بھئی جو آپ لوگ ویسے گیدرنگ کر رہے ہیں, سوشل گیدرنگ, وہ اسلامکلی رائٹ ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ لک, دینی حساب سے تو 100% جو آپ بات کری ٹھیک نہیں ہے, لیکن جس پاتھ پہ آپ چل رہی ہیں اٹ از انیویٹیبل, یہ ہو کے رہے گا. آپ کو اس پاتھ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. تو اصل بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں رف سچویشنز آئیں گی تو ہم نے اپنے آپ کو گراؤنڈیڈ رکھنا ہے, اپنے آپ سے سوال بہتر پوچھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پوچھنے کے بجائے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ سچویشن جس نے مجھے ہلا دی ہے وہ میرے بارے میں مجھے کیا بتاتی ہے. واٹ ایم آئی لرننگ اباؤٹ مائی سیلف, میری اسٹرینتھ کیا ہے, میری ویکنیس کیا ہے, اس میں کون سے فیئرز نیچرل ہیں, ان کو میں نے نیچرلی رہنے دینا,
اور کہاں کہاں پہ میں نہیں ابھی اتنی ویل گراؤنڈیڈ، ان چیزوں کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا. اپنے ویک ایریاز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس چیز کو اپروول دے دیتی ہوں، کس بات پہ میں خوش ہوتی ہوں، کس بات پہ میں پریشان ہوتی ہوں. اور اسی طرح سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی والا کیسا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جتنا وہ تعلق آپ کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا آپ کو چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی. اور سچائی جو ہے یہاں پہ غزوہ احزاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اتنا مشکل وقت ہے تو پینک سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا. اب جتنا پینک میں آئیں گے اتنا کیا ہوگا، اتنا زیادہ آپ پریشان رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو تباہ کرتی چلی جائیں گی.